کی محبت، آج لوگ کثرت نوافل ہی کو عبادت سمجھتے ہیں، یا آج کل لوگ کثرت کے ساتھ تسبیح کو عبادت سمجھتے ہیں، یا آج کل لوگ جو ہیں وہ کثرت صدقہ کو عبادت سمجھتے ہیں۔ یقیناً یہ ساری چیزیں عبادت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے جو مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھنے والوں کے ہاتھ میں 10 اور 50 روپے تھماتے ہیں۔ جب آپ ان کی نجی زندگی کا جائزہ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو یہاں پر ایک فقیر کے ہاتھ میں 4 دوستوں کے سامنے 50 روپے تھماتا نظر آ رہا ہے یا 10 روپے دیتا نظر آ رہا ہے، یہ ابھی ماں کو صرف اس لیے ڈانٹ کر کے آیا ہے کہ ماں نے اس سے خرچے کا مطالبہ کیا، بیٹا کچھ پیسے تو دے دے تاکہ میں اپنی بیماری کے حوالے سے دواؤں کا انتظام کر لوں۔ تو بیٹا یہ ڈانٹ کر اپنی ماں سے کہتا ہے کہ بڑھاپے میں تمہیں کتنے روپے لگتے ہیں، میں تمہاری بیماری کے پیچھے تنگ آ چکا ہوں، حیران ہو چکا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کل ماں باپ کے ساتھ بغاوت یہ فیشن بنتا جا رہا ہے، نوجوان والدین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ماں باپ کو گھر کا کچرا سمجھا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن اچھی طریقے سے یاد رکھیں، ماں باپ کی اطاعت کے بغیر، ماں باپ کو خوش کیے بغیر آپ اگر 40 سال تک کی عبادتیں کر لیں تو بھی آپ منزل مقصود پر پہنچ نہیں سکتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے سرکار مخدوم ماہمی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں اس عنوان کے حوالے سے پہنچنے سے پہلے مجھے ایک بات یاد آتی ہے۔ اہل سنت و جماعت کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں جنہیں دنیا سلطان العارفین حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ سلطان العارفین حضرت سیدنا بایزید بسطامی علیہ رحمہ کا جو اصل نام ہے وہ تیفور ہے، اور آپ کے نام سے ایک سلسلہ چلتا ہے، سلسلہ تیفوریہ، اور حضرت سیدنا بایزید بسطامی اس ذات کا نام ہے کہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پر تشریف لے جانے کے بعد عرش پر 2 رنگ کے مرغ کو چہکتے دیکھا، ایک سبز رنگ کا تھا اور ایک سرخ رنگ کا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، مولا یہ کس کی ارواحیں چہکتی ہے؟ تو ارشاد ہوا، محبوب یہ جو سرخ رنگ کا مرغا چہک رہا ہے اس کا نام عبد القادر جیلانی ہے، اسے دنیا جو ہے وہ غوث وقت کے نام سے پہچانے گی، اور دوسرے کا نام تیفور ہے جسے بایزید کے نام سے پہچانا جائے۔ آپ غور فرمائیں، شان کے بزرگ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ، لیکن آپ پیدائشی ولی تھے، اور آپ جانتے ہیں علماء کرام نے لکھا ہے، صوفیہ نے بہت کثرت کے ساتھ ولایت کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ ولایت کی کم و بیش 28 منزلیں ہوا کرتی ہے، یعنی ولی ایک کیٹیگری کے نہیں ہوتے، مختلف درجات ولایت کی ہوتے ہیں۔ تو ولایت کے 28 منزلیں ہوتی ہے، اور ہر منزل میں ولی پہنچنے کے بعد اس کا رنگ، اس کی شان، اس کے مرتبے، اس کے مراتب، اس کے مقامات، اس کے مکاشفات، وہ سب الگ الگ رنگ کے اندر ہوا کرتے ہیں، اور اس کی کیفیت جدا ہوا کرتی ہے۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ پیدائشی طور پر تو ولی تھے ہی، لیکن آپ کو ایک شوق تھا، آپ کو ایک ذوق تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ولایت کی جو منزل ہے جسے مقام حضوری کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی مجھے وہ مقام عطا کر دے۔ مقام حضوری ولایت کی وہ منزل ہے جب ولی مقام حضوری پر پہنچتا ہے تو وہ اپنے دل کی آنکھوں سے، چونکہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ماتھے کی آنکھوں سے اس دنیا کے اندر جو ہے وہ عالم بیداری میں ممکن نہیں ہے کہ کوئی اللہ کا دیدار کر سکے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے جب مقام حضوری پر پہنچتے ہیں تو وہ دل کی آنکھوں سے ہر وقت اللہ کا مشاہدہ کرتے ہیں۔
خدا کا جلوہ وہ ہر وقت دیکھتے ہیں، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہیں حاضری نصیب ہوتی ہے۔ کوئی دن میں 1 مرتبہ، کوئی دن میں 2 مرتبہ، کوئی دن میں 3 مرتبہ۔ بعضوں کی شان تو یہ ہے کہ وہ ہر وقت مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں پڑے رہتے ہیں، یہ ان کے مراتب ہوتے ہیں، یہ مقام حضوری ہے۔ ایک تو خدا کا جلوہ دل کی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں، اور دوسرا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کو حاضری کے مواقع نصیب ہوتے ہیں۔ دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے کہ وہ گردن جھکا کر کے گھر میں بیٹھے ہیں، لیکن وہ گردن جھکا کر بظاہر تو گھر میں ہوتے ہیں، لیکن وہ جلوہ یار کے اندر گم رہا کرتے ہیں۔ یہ ان کے مقام ہوتے ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی اسی مقام کو پانا چاہتے تھے، اسی مقام پر پہنچنا چاہتے تھے جسے مقام حضوری کہتے ہیں۔ اسی تڑپ کے اندر رات و دن عبادت کرتے ہیں، اسی کے اندر جو ہے وہ اپنا وقت لگاتے ہیں۔ ایک دن خیال آتا ہے وہ مقام ملتا کیوں نہیں، ماں کے پاس آتے ہیں، ماں کماتا بھی ہوں، آپ کی خدمت بھی کرتا ہوں، ماں ایک کام کرو، جس مقام کو میں پانا چاہتا ہوں وہ اتنی آسانی سے تو مل نہیں سکتا، اس لیے تم مجھے اجازت دے دو تاکہ میں جنگلوں میں پہنچ کر اللہ کی عبادت کروں، رات و دن کسی کا خیال نہ ہو، سب سے کٹ کر اللہ کا ہو جاؤں، میرے اللہ کو مجھ پہ پیار آئے گا، وہ مقام مجھے مل جائے گا جس کا میں متلاشی ہوں۔ ماں ہوتی ہے، اپنی اولاد کی خوشی پر اپنی ہر خوشی کو قربان کر دیتی ہے۔ حضرت بایزید کی امی نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، اگر تم کو یوں لگتا ہے کہ تم جنگلوں بیابان میں جا کر کے وہ مرتبہ پالو گے جس کے تم متلاشی ہو تو میں تمہیں اجازت دیتی ہوں، تم چلے جاؤ۔ حضرت بایزید اپنی ماں کو چھوڑ کر عبادت کے لیے نکل گئے۔ 40 سال تک کے غار اور جنگلوں میں آپ نے عبادت کی، اور ان 40 سالوں میں صوفیہ فرماتے ہیں حضرت بایزید بسطامی کا حال یہ تھا، خود کی خبر نہیں تھی، روزے اس شان کے رکھتے تھے کہ کبھی پانی سے افطار کیا تو سحری درخت کی پتیوں سے کی، اور کبھی سحری درخت کی پتیوں سے بھی تو پانی پہ افطار، کبھی افطار درخت کی پتیوں سے تو پانی سے سحری، بس پتی اور پانی، پتی اور پانی، یہاں تک کہ ان کی سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ کی گردن ہری ہو گئی تھی، سبزے کا اثر اس قدر آپ کی گردن پر تھا۔ اور جب آپ کو یہ خوف ہوتا کہ میں جنگل میں بہت دن سے پڑا موجود ہوں، یہاں اگر کسی کو خبر ہوگی تو کہیں یہاں نہ پہنچ جائے، آپ جنگل تبدیل کر دیتے تھے۔ اس غار کے اندر بہت مہینے گزر چکے، اگر لوگ یہاں چلے آئیں گے تب غار تبدیل کر دیتے تھے، اس غار سے اس غار، اس جنگل سے اس جنگل۔ ایک مرتبہ اسی خوف سے بہت دن ہو گئے اس جنگل کے اندر رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو پتہ چل جائے آپ جنگل تبدیل کر رہے تھے رات کے وقت۔ تو چلتے چلتے پتہ نہیں کس طرح سے آپ راستہ تبدیل کر دیے، اور آپ جنگل سے جنگل جانے کی بجائے آپ جنگل سے بستی میں آ گئے۔ جب بستی پر نظر پڑی تو زور دیا دماغ پر کہ میں کس بستی میں آیا، تو خیال آیا کہ بایزید یہ تو بستام ہے، یہ تو تیرا اپنا وطن ہے۔ جب وطن میں آئے تو ماں کی یاد آ گئی۔ اللہ کے ذکر نے اتنا موقع نہیں دیا تھا کہ ان 40 سالوں میں کبھی ماں کی یاد بھی آتی، لیکن آج جب بستام اپنے وطن میں آئے تو ماں کی یاد آ گئی۔ ارے 40 سال ہو گئے میں ماں سے ملا نہیں ہوں، ایک کام کرتے ہیں، جب وطن میں آ ہی گئے ہیں تو چل کر کے ماں سے ملتے ہیں۔ پھر خیال آیا بایزید 40 سال ہو چکے ہیں، تو جوانی سے بڑھاپے میں ڈھلنے لگا، ماں تو پہلے سے بوڑھی تھی، ہو سکتا انتقال ہو گیا ہوگا، چلو جنگل کی راہ لیتے ہیں۔ لیکن پھر خیال آیا چل کر دیکھیں تو صحیح، اگر ماں ہوگی تو ملاقات کر کے دعا لے لیں گے، اور اگر انتقال ہو گیا ہوگا تو قبر پر جا کے فاتحہ پڑھ لیں گے۔ حضرت بایزید آئے، اپنی بستی میں پہنچے، تو اپنے گھر پر جب پہنچتے ہیں تو کیا دیکھا کہ گھر صحیح سلامت ہے۔ گھر کو صحیح سلامت دیکھ کر کے یقین ہو گیا کہ ماں کا انتقال نہیں ہوا بلکہ ماں موجود ہے۔ آپ جو ہے سوچتے ہیں چلو ماں کو بیدار کر کے مل لیں اور پھر اپنی راہ لیں۔ پھر دل میں خیال آیا بایزید
تو کیسا انسان ہے، 40 سال سے تھا، اب ماں سو رہی ہے، ہو سکتا ہے عبادت کر کے ابھی سوئی ہوگی، تو ماں کو اٹھاتا کیوں ہے، ماں کو بیدار کیوں کرتا ہے، ماں کی بے ادبی کیوں کرتا ہے؟ حضرت بایزید نے دل میں خیال لایا کہ ماں کو اٹھانا بے ادبی، ماں کی نیند میں خلل پیدا کرنا بے ادبی، تو اپنے گھر کی چوکھٹ پہ بیٹھ گئے، چلو ماں جب بیدار ہوں گی، جب ماں اٹھے گی تو ملاقات کر لیں گے، آپ انتظار کر رہے ہیں جلدی سے صبح ہو جائے تاکہ ملاقات ہو جائے ماں سے ملنا ہو جائے اور جلدی سے میں جنگل کی راہ لے لوں۔ حضرت بایزید بسطامی کے دل میں بیٹھے بیٹھے ایک خیال آتا ہے، بایزید 40 سال ہو گئے، تو نے ماں کو نہیں دیکھا، ماں نے تجھے نہیں دیکھا، ماں اسی گھر کے اندر رہتی ہے یہ تو تجھے معلوم ہے، لیکن ماں نے اگر دروازہ کھول کر کے یہ پوچھا اے شخص تو کون ہے، میں تجھے نہیں جانتی، اگر ماں نے تجھے پہچاننے سے انکار کر دیا تو کیا ثبوت دے گا کہ تو اسی ماں کا بیٹا ہے؟ لیکن قربان جائیں حضرت بایزید سوچتے ہیں چلو یہ بتا دوں گا، یہ کر دوں گا، خیالات مختلف آ رہے ہیں، انہی خیالات کے اندر رات کٹتی ہے، صبح کا وقت آتا ہے، ماں کے چلنے کی آواز آپ سنتے ہیں اور پانی کے گرنے کی آواز کہ ماں وضو کر رہی ہے، اس طریقے سے پانی کے ٹپکنے کی آواز آتی ہے، آپ خوش ہو جاتے ہیں چلو میری ماں بیدار ہو گئی۔ آپ نے دروازے پر ایک ہاتھ مارا، جیسا کہ آپ 40 سال پہلے جب اپنے گھر آتے تھے تو دروازے پہ دستک دیتے تھے، اسی انداز سے آپ نے دروازے پہ ہاتھ مارا۔ جب حضرت بایزید دروازے پہ ہاتھ مارتے ہیں تو اندر سے ایک رقت انگیز آواز آتی ہے، بایزید میرے بیٹے تو آ گیا، بایزید میرے بیٹے تو آ گیا۔ آپ کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ میں تو یہ سوچ رہا تھا اگر ماں نے پوچھا تو کون ہے میں کیا جواب دوں گا، لیکن میری ماں تو میرا چہرہ تو اپنی جگہ ہے، ابھی تو وہ میرے دستک کی آواز کو بھی فراموش نہیں کی ہے، وہ تو میرے انداز دستک کو بھی جانتی ہے۔ ماں نے دروازہ کھولا، حضرت بایزید کو سامنے دیکھا، اس لیے کہ 40 سال تک کے ماں سے دور رہے اور 40 سالوں کے اندر کیفیت یہ تھی اللہ 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 اکبر، عالم یہ تھا کہ خود کو گما دیا تھا، نہ بال کٹانے کی فرصت، نہ داڑھی کا خط بنانے کی فرصت، داڑھی بڑھ گئی، بکھر گئی، کپڑے پھٹ گئے، بال بڑے ہو گئے۔ بایزید کا یہ حال تھا۔ ماں نے سامنے بیٹے کو دیکھا، یقین نہیں آ رہا تھا، 40 سال کے بعد آئے تھے کہ میرا بیٹا آ گیا۔ چہرے پر ہاتھ رکھ دیتی بایزید کے اور ان کے ہاتھ چہرے پہ ہاتھ رکھ کے بار بار پوچھتی بایزید تو آ گیا بیٹا، بایزید تو آ گیا بیٹا، بیٹے تو آ گیا، بس ایک ہی سوال کرتے بیٹے تو آ گئے؟ کہتے ہاں ماں میں آ گیا، ہاں ماں میں آ گیا، ہاں ماں میں آ گیا۔ جب ماں کو یقین ہوا کہ میرا بیٹا آ گیا تو پھر ماں نے کہا بیٹا کیا حال بنا رکھا ہے تو، تیرا حال کیا ہے؟ بال تو دیکھ، چہرہ تو دیکھ، کپڑے تو دیکھ۔ ماں 40 سال تک عبادت کرتا رہا، اس میں موقع ہی نہیں ملا کہ میں اپنے آپ کو جو ہے وہ سنواروں، اپنے ظاہر پر توجہ دوں۔ یہ حال ہو گیا۔ اب بیٹا کتنے سال کے بعد تو آیا؟ 40 سال کے بعد۔ ہاں ماں میں 40 سال کے بعد آیا۔ بیٹے تو نے 40 سال تک غاروں میں جنگلوں میں عبادت کی، اللہ نہیں ملا تجھے؟ ہاں ماں نہیں ملا، اللہ وہ مقام جو چاہتا تھا وہ مقام مجھے نہیں ملا، اور عبادت اس شان سے کی ماں کہ میں نے ان 40 سالوں میں اناج کو چھوا تک نہیں، درخت کی پتیاں کھا کے سحری و افطار کی اور پانی کا استعمال کیا، رات و دن عبادت کرتا رہا۔ کہ 40 سال تک عبادت کی، اللہ نہیں ملا، وہ مقام جو چاہتا تھا وہ مقام نہیں ملا، کما نہیں ملا۔ ماں کی ممتا تڑپ گئی، وہ ہاتھ سے گال پکڑے ہوئے تھی اپنے بیٹے کے، اور جب تڑپی ہے کہ 40 سال تک کے جنگلوں بیابان میں میرے بیٹے نے عبادت کی، جس مقام کو پانا چاہتا تھا وہ مقام نہیں ملا، ماں کی تڑپ گئی۔ آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر کہتی ہے مولا دیکھ تو صحیح، میرے بیٹے نے تیرے لیے 40 سال تک رات و دن ایک کر دیا، اے اللہ یہ میرا بیٹا جو مقام چاہتا ہے تو اس کو وہ مقام عطا کر دے۔ بس یہ 2 جملے کہنے تھے۔ بایزید بسطامی کہتے ہیں خدا کے عزت و جلال کی قسم
40 سال کی رات و دن عبادت نے مجھے جس مقام پر نہیں پہنچایا، ماں کے 2 جملوں نے مجھے وہ منزل عطا کر دی، پردے ہٹ گئے، مقام حضوری مل گئی۔ بایزید ماں کے قدموں پہ گر کے کہتے ہیں میں تو دیوانہ تھا، گاروں میں خدا کو تلاش کر رہا تھا، مجھے کیا پتا خدا تو یہاں موجود۔ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں پھر صوفیہ نے بہت کثرت سے لکھا اس قول کو، جب وہ منزل ماں کی دعا سے ملی تو بایزید کہتے ہیں اگر ایک لمحہ بھی میں خدا کے جلوے سے محروم ہو جاؤں، یا ایک لمحہ بھی خدا کا جلوہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو جائے، اس وقت میں اپنے آپ کو مومن تصور نہ کروں۔ یہ مقام ماں کی دعا سے ملا۔ حضرت مخدوم ماہیمی کا یہ وصف بہت خاص ہے، وہ اپنی ماں کے بڑے